ربا کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ ربا کیا ہے قرآن میں؟ ربا کے بارے میں پوچھا تھا، ربا کیا ہے، جسے اردو میں سود کہتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی، میں نے یہی پوچھا تھا کہ ربا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، چلیں دیکھیں جو اصول ہے وہ کیا ہے۔ اصول جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی جب سوال ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوال کی نوعیت کیا ہے، سوال کی کیا ہے؟ نوعیت کیا ہے۔ دیکھیں میں صرف سوال کا جواب نہیں دے رہا، اس وقت جو میرا مقصد ہے، کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں دو ٹوک سوال کا جواب دے دوں، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں خود ہوں میں اپنے جیسے تیار کروں، جس سٹیج پر میں خود ہوں سامنے والوں کو اس سٹیج پر لے کر آؤں، سامنے والوں کو اسی سٹیج پر اسی سٹیج پر لے کر آؤں، کیونکہ اگر میرا مقصد ہو صرف جواب دینا تو وہ پھر یعنی کہ یہی ہو جائے گا کہ میں نے ایک یعنی کہ دکانداری کھول لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس کا بھی یہ سوال ہوگا وہ میرے پاس ہی آئے گا، میرے علاوہ کسی کے پاس جو ہے وہ جواب نہیں۔ اب مجھے بھی یہ لالچ ہوگا کہ بھائی اگر میں کسی کو یہ گر بتا دوں کہ سوال کا جواب حاصل کیسے ہوتا ہے جی، تو لوگ میری طرف نہیں آئیں گے، میرے تو گاہک کم ہو جائیں گے، میری ڈیمانڈ جو ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ جی بہت اچھی بات، ایکسلنٹ۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جیسے تیار کروں، یعنی کہ نہ صرف سوال کا جواب جو ہے وہ مل جائے بلکہ آپ خود اس سٹیج پر آ جائیں کہ کل کو اگر آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ یہی سوال، کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور سوال کا جواب جو ہوتا ہے، جواب کسے کہتے ہیں؟ جواب کہتے ہیں جو سوال کو مٹا دے۔ سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر آج اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آج آپ ایسی بات کرتے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ بھئی آپ نے کمال بات کر دی، بظاہر کیا لگتا ہے؟ بالکل صحیح ہے، موقع کے لحاظ سے بالکل موقع، اور لوگ بلے بلے کہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کل کو ہو سکتا ہے 10 سال بعد، 20 سال بعد، یا 50 سال بعد، یا 100 سال بچڑے 1000 سال بعد، یا 10,000 سال بعد آپ کی بات غلط ثابت ہو جاتی، آپ کا دیا ہوا جواب غلط ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کا یعنی کہ یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ اصل میں جواب نہیں ہوگا، آپ نے وہ ایک یعنی کہ اتنا عرصہ لوگوں کو گمراہ کیا، آپ نے اتنے لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو گمراہی میں دھکیل دیا، لوگ سمجھ رہے تھے جواب مل گیا، اور حقیقت کیا ہے کہ وہ جواب کے نام پر دھوکے کا شکار ہو گئے۔ وہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، یا 1000 سال بعد، یا لاکھ سال بعد مثال کے طور پر اگر اس کا وہ پہلو سامنے آتا ہے کہ جو آپ کے جسے آپ جواب کہہ رہے تھے اسے غلط ثابت کر دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک تو جسے آپ نے جواب سمجھا یا جواب کہا وہ جواب ثابت نہیں ہوتا، نمبر 2 یہ اتنے عرصے میں جو لوگ گمراہ ہوئے اس کا سب سے پہلا اور بڑا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اس سے بہتر ہے کہ میرا خیال ہے کہ منہ کا زپی لگا لینی چاہیے، تو یہ تو بہت بڑا مطلب ہے، میں تو دیکھیں اثر کرتا ہے دیکھا کرنے کا۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں میں وہی کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں میری بات کی قرآن تصدیق کر رہا یہ نہیں کر رہا۔ آج سے پہلے یہ باتیں کسی نے بتائیں کی نہیں کی؟ آج سے پہلے کیا کہا جاتا رہا؟ مثال کے بعد مولویوں کی سب سے بڑی ایک یعنی کہ ہر مولوی یعنی اکثریت مولویوں کیسے جو چالاک ہوتے ہیں، چالاک ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو خود طالب علم ہوں، میں تو خود طالب علم ہوں، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہتے ہیں جی کہ میں تو نبی کریم کے اس فرمان پر عمل کر رہا ہوں، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچاؤ میری طرف سے خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سنا ہوا آپ نے یا نہیں سنا ہوا؟ بالکل سنا ہوا ہے، یہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پورے قرآن میں بار بار یہ بات موجود ہے، اس وقت تک الصلاۃ کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم سکر میں ہو۔ وہ سکر کسے کہتے ہیں؟ سکر کہتے ہیں کہ آپ کے یعنی اگر آپ سے سوال کیا جائے، مثال آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ سے پوچھا ہے تو اس کام کے بارے میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اگر آپ جواب دیتے بھی آپ وہ میں ہوں کرنا شروع کر دیں آگے سے،
بالکل اگر آپ سے کاؤنٹر کوشچن کیا جائے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سکر نشے کو نہیں کہتے, یہ ذہن میں رکھنا. مولوی نے ترجمہ کیا کر دیا؟ نشے کو. ہاں اگر سکر نشے کو کہتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے ہے کہ جب تک کہ تم مطمئن نہیں ہو جاتے, تمہیں اطمینان نہیں ہو جاتا. تو اطمینان کب ہوتا ہے؟ اطمینان تو تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کمپلیٹ علم آ جاتا ہے کسی بھی شے کے بارے میں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی ایسے تو ہی ہے. اطمینان جو ہے مجھے اس کی ضد نشہ ہے؟ خود بتا دیں. نہیں بالکل بھی نہیں. اطمینان کی ضد نشہ ہے یا اطمینان جس کی ضد ہے وہ نشہ ہے؟ کیونکہ قرآن میں اطمینان کی ضد سکر کو قرار دیا گیا. سکر کس کی ضد ہے؟ اطمینان کی, مطمئن کی. ٹھیک ہے, سمجھ. سکر کس کی ضد ہے؟ مطمئن کی. تو اگر تو مطمئن کی ضد نشہ بنتا ہے تو آپ سکر کا ترجمہ نشہ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرے پہلو سے یہ ترجمہ کہتے ہیں مومنو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم حالت نشے کی حالت میں ہو. تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا کہ نشہ تو جائز ہے. اس کا مطلب جہالت ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس میں نہیں ملتے. جی بالکل, علم نہیں. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے, یعنی انہوں نے صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا, اور نماز کے قریب نہیں جانا اس وقت جب تک نشے میں ہو, نشے کے حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. یہ کہاں سے؟ یہی ان کی روایات آتی ہیں نا جی. وہ ایک فلاں ایک تھے گورنر, انہوں نے شراب میں فجر کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں بڑھا دیں. ہاں جی پھر ساتھ میں سٹوریاں تو آپ کو جی جی یہ بنا لیتے ہیں. ہاں جی بہت ساری اسی طرح کی. تو اس وجہ سے کہا تھا اللہ نے کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ جب نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ نشے میں تمہیں پتہ نہیں ہوتا بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو, کیا بول رہے ہو. اور دوسرا جو ہے وہ نشے میں تم 2 کی بجائے 4 رکعتیں بڑھا دو, 4 کی بجائے 2 بڑھا دو, 3 کی بجائے 5 بڑھا دو. جی جی تو یہ ساری وہ ہاں جی. کہانیاں گھڑی ہوئی. بالکل کہانیاں گڑی ہوئی ہیں. میرا کو اس طرح سے جواب ہوتا تھا کہ دیکھیں اگر جس نے پڑھائی ہے, جس کو نشہ تھا جسے آپ کہتے ہو, تو اس کو تو نہیں پتا تھا, لیکن پیچھے جو ہیں رب کو تو پتا تھا نا. نہیں, رب کو چھوڑیں, رب کو آپ چھوڑیں, جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جی بس پتا ہے ان کو کہانیاں بنانے کے ماسٹر ہیں جو بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں. جی بہرحال چیز یہ ہے کہ اگر مثال کے مان لیتے ہیں جی اس وقت تک تم جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے کی حالت میں. اس کا مطلب کہ اس کا مطلب بالکل بھائی نشہ جائز ہے, نشہ حلال ہے, نشہ جائز ہے. ہاں بھائی جب نشہ اترے اس وقت نماز پڑھنی ہے, جب نشے کی حالت میں اس وقت نماز نہیں پڑھنی. یہ تو نشہ بھی جائز ہو رہا ہے قرآن سے, اور لوگ کرتے ہیں جائز. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت تو واضح بتا رہی ہے کہ نشہ جائز ہے, شراب حرام تو نہیں, الکوہل جو ہے وہ جائز ہے. جی اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شراب ہے اس میں فائدے بھی ہیں. ہاں فائدے کم ہے, نقصان زیادہ ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہہ رہا ہے فائدے بھی ہیں. جی تھوڑی سی پی لینی چاہیے. ہاں تھوڑی سی اگر پی لیں تو بہرحال یہ چیز یہاں سے پھر وہ دلیل بھی آ سکتا ہے. بہرحال چیز یہ سکر کا معنی ہے نا, سکر کہتے ہیں ایسی آپ حالت میں ہیں کہ آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں ہے. اگر آپ سے یعنی اگر کوئی جواب آپ دے رہے ہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں, اگر اس کام کے بارے میں آپ سے سوال کر لیا جائے, یا جو آپ سے سوال کیا تھا آپ جواب دینے کی کوشش کریں, آپ سے کاؤنٹر کوشچن کر لیا جائے تو آپ لاجواب ہو جائیں گے. آپ آگے سے منٹ میں کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ چیز سکر کہتے ہیں کہ جب تک آپ ایسی حالت میں آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں ہے, علم و حکمہ نہیں ہے, جب کمپلیٹ علم آ جاتا تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی اب کرو, پوچھو جو پوچھنا ہے, کرو جو سوال کرنا ہے. اچھا یہ کام ہے میں کرتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں کیسے صحیح خراب ہوتا ہے کام. ایسا ہی ہے نا, یہ ہوتا ہے. تو آپ نے یعنی ربا کا سوال کیا تو سب سے پہلے یعنی کہ جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو عمارت ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی بنیاد ہوتی ہے بیس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کی کیا ہوتی ہے؟ بیس. اس کے بعد اس کی کیا آتی ہیں؟ اس کے بعد اس کی آتی ہیں دیواریں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد کیا آتی ہیں؟ دیواریں. دیواروں کے بعد جا کے پھر آتی ہے چھت. ٹھیک ہے جی, دیواروں کے بعد جا کے کیا آتی ہے؟ چھت آتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی جی دیواروں کے بعد جا کے
छत आती है जी। अब कोई भी सवाल हो, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि आपका जो सवाल है उसकी यानी 3 स्टेजेस हैं। एक छत है, नंबर 2 दीवारें, और नंबर 3 बुनियाद। उसके बाद आपका जो सवाल है या जो भी सवाल आपसे किया जाता है, उस सवाल की नोयत क्या है, स्टेज क्या है, किस सतह का सवाल है। आया कि बुनियाद दीवारों की अहमियत और हैसियत रखता है या फिर छत की, ठीक है, हाँ, या फिर छत की। छत, हाँ, अब मिसाल के तौर पर अगर सवाल अहमियत और हैसियत रखता है छत की, और आप क्या करते हैं, सामने वाले सवाल की आप जवाब देते हैं, नतीजा क्या निकलेगा भाई? ऐन मुमकिन है कि उसको दीवारों, ये जो स्टेज है दूसरी, इसका इल्म ना हो, बुनियाद का इल्म ना हो, बिल्कुल, तो वो जवाब समझ पाएगा हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, बेशक वो कहे हाँ मुझे समझ आ गई, लेकिन सवाल पर सवाल निकलते चले जाएंगे, हाँ जी, सवाल पर वापस सवाल निकलते चले जाएंगे। इस वजह से क्या करना है, ये ज़हन में रखें कि किसी की भी ख्वाहिश की इत्बा नहीं करनी, किसी की भी ख्वाहिश की इत्बा नहीं करनी। यानी अगर कोई बंदा सवाल करता है, अब आप अगर इल्म वाले हैं, वाकई इल्म वाले, आप इस स्टेज पर हैं, तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये सवाल इन 3 में से किस स्टेज का है, 3 में से ओके, किस स्टेज का है। अगर तो सवाल बुनियाद है, बुनियाद की अहमियत रखता है, फिर तो जवाब देना है। भाई इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, इसके पीछे तो है ही नहीं कुछ, यहां तो स्टार्टिंग हो रही। लेकिन अगर ये नहीं है, इसकी बजाय ये जो 2 हैं स्टेज, इन 2 का है, ये जो 2 हैं जी, इनमें से किसी स्टेज का सवाल है, तो फिर ऐसा नहीं किया जाएगा कि सामने वाले ने सवाल किया और आप जवाब देना शुरू कर दें। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने उसकी ख्वाहिश की इत्बा की, आपने उसकी ख्वाहिश की इत्बा की। अब आपका ये अमल जो है रब का अमल नहीं कहलाएगा, आप रब के मुकाबले पर शरीक उसके बन गए, एक दूसरा वजूद होने के दावेदार हो गए, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा क्या करना है। अगर मिसाल के तौर पर सवाल की स्टेज यानी कि ये छत वाली है, तो आपने सबसे पहले उसे ये कहना है, उन्हें कहना भाई ठीक है मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन क्या इससे पीछे का जो इल्म है वो आपको है, आपके पास है? क्या आप इसके पीछे के जो यानी जो इसके पीछे जो इल्म है, क्या वो इल्म आपके पास है? अब ज्यादातर आपको यानी कि जवाब ये मिलेगा, ज्यादातर लोग यही कहेंगे हाँ जी मैं जानता हूं, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दें। तो कहा जाएगा नहीं, अगर मैं ऐसा करूं तो ये तो भाई आपकी ख्वाहिश की इत्बा हो जाएगी। आप ऐसा करें, आप फिर ये करें कि मैं आपसे सवाल करता हूं, इससे पिछली स्टेज का आप मुझे उसका जवाब दे दें। अगर आप मुझे उसका जवाब दे दें तो ये यानी कि वाकईतन कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पास इससे पीछे का इल्म है, ठीक है, इससे पीछे का इल्म मतलब है आपको है, ठीक है। अब क्या होगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। जब आप इससे पिछली स्टेज का सवाल करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों जवाब नहीं दे पाएगा? और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, 2 तरह के लोग आपसे सवाल करेंगे ये इस नोयत का, इस स्टेज का। कितने तरह के लोग सवाल करेंगे? 2 तरह के। पहली किस्म के वो लोग होंगे जिनको वाकईतन ये जो पीछे वाला इल्म है इसका इल्म नहीं होगा, जिनके पास ये नीचे वाला इल्म नहीं होगा, पीछे वाला जिनके पास वाकईतन ये इल्म नहीं होगा, वो ये सवाल करेंगे। दूसरी किस्म के लोग वो होंगे कि जो, गौर कीजिएगा, जो उनके पास उनका ये सवाल नहीं है, उनका ये सवाल नहीं है, उनको इल्म है इसका, उनके पास जवाब है, उनके पास जवाब है, उसके बावजूद वो आपसे सवाल करेंगे। वो कौन से लोग होंगे? वो ऐसा शख्स होगा कि जो आपके ऊपर आपकी औकात वाज़े करेगा। यानी अगर आप इस स्टेज पर नहीं हैं, आप यानी कि आप इस जिम्मेदारी के अहल नहीं हैं और आपने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो वो आपके सामने आएगा साइल बन के, आपको आपकी हकीकत, आपकी औकात दिखाने के लिए। आपसे जब ये सवाल करेगा
تو پھر جب آپ جواب دینے کی کوشش کریں گے تو آپ سے کاؤنٹر کویشچن کر کے آپ کو پھنسا لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہ علم ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے سوال کرے گا کہ اس کو پتا ہے کہ آپ اس سٹیج کے اہل نہیں ہیں اور آپ اس کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں آپ کو آپ کی اوقات دکھانے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ ہاں جی. یا مثال کے طور پر غور کریں، اگر میں اس سٹیج پر ہوں، کوئی دوسرا بندہ دعویٰ کرتا ہے جی آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہے یا آپ جتنا کسی کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے یعنی کہ میرا علم بتاتا ہے کہ اس وقت کوئی دوسرا اس سٹیج پر نہیں ہو سکتا. یا اگر مثال کے اگر ہے بھی تو کیا واقعتاً ایسا شخص ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھائی وہ تو میرا بھائی ہے، ہمیں جڑنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ جڑنا چاہیے نہیں جڑنا چاہیے؟ یعنی یہ تو ایک عام سی چیز ہے. اگر آپ دنیا میں آپ کے نظریات کا کوئی شخص ہے، اگر آپ کو پتا چلے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ بھائی میں اس سے ملوں. ایسا ہی ہے نا؟ تو لہٰذا اس مقصد کے لیے کیا کیا جائے گا کہ اس سے جا کے دو ٹوک نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کون ہو، آپ کیا ہو، آپ کا علم کیا ہے. نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ جائیں گے یا آپ کے پاس وہ آئے گا یعنی ایسے بن کے کہ گویا کہ یہ بالکل اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ یعنی کہ اگر میں ایسے بندے کسی کے پاس جاتا ہوں تو میں ایسے بن کے جاؤں گا جیسے کہ مجھے کچھ علم نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور میں جا کے پھر ایسے سوالات کروں گا کہ جو سوالات سامنے والے کی حقیقت کھول کر رکھ دیں گے. اگر تو واقعتاً وہ سٹیج پر ہے تو وہ پھر جواب دے گا اور پھر میں اس کی تصدیق کرتا جاؤں گا، ہاں واقعی ایسے ہے. اور پھر وہ واقعتاً سٹیج پر ہے تو وہ پہچان لے گا کہ میں کون ہوں.